تو کچھ ٹائم کے بعد ایک سانپ آیا اور وہاں پر ایڑی پر آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر اس نے ڈنگ مار دیا. دانیال کی سپیڈ آج زیادہ ہے. نشہ جو ہے وہ بالکل عام تھا، لوگ نشہ کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے. ماشاءاللہ آج کے ونر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں پیارے بچوں؟ الحمدللہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج ہم اپنے اس چینل پہ دوسری ویڈیو کا آغاز کریں گے، جس میں آپ کو بتاؤں گا. کل میں نے آپ سے کویسچن کیا تھا کہ خلفائے راشدین کون ہیں، تو آج میں آپ کو سٹوری سناؤں گا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. ٹھیک ہے، کن کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جن کا دل سچائی سے بھرا ہوا تھا، جن کی زبان ہمیشہ سچ بولتی تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، اور ان کا نام عبداللہ بن عثمان تھا. کیا نام تھا؟ عبداللہ بن عثمان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا تعلق قریش کے ایک قبیلے بنو تیم سے تھا. قریش کے ایک قبیلے بنو تیم سے تھا. جس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں، تب مکہ مکرمہ میں لوگ جو ہے وہ نشہ جو ہے وہ بالکل عام تھا. لوگ نشہ کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، فحاشی جو ہے وہ بالکل عروج پہ تھی، اور لوگ بتوں کو پوجتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے ہیں تو لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے. اپنی جو امانتیں ہیں، اپنے پیسے ان کے حوالے کر جاتے تھے. جب کوئی جھگڑتا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر لوگ ان سے اپنا فیصلہ کرواتے تھے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ کیا کرتے تھے لوگ؟ آ کے ان سے فیصلہ کرواتے تھے جب جھگڑا ہو جاتا تھا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر 10 سال تھی. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جب بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. سمجھ رہے ہو آپ؟ جی. ماشاءاللہ، الحمدللہ. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں، ان کو صدیق کا لقب جو ہے وہ کس جگہ پہ ملا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو بیت المقدس میں گیا، وہاں سے پھر معراج شریف پہ گئے، تو واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو لوگوں نے ہنسی اور مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو لوگ پوچھتے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا تم مانتے ہو کہ ایک شخص ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس جائے اور وہاں سے معراج شریف پر آسمانوں میں جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بلا جھجک یہ فرمایا کہ بالکل، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے. تو تب ہی ان کو لقب دیا گیا صدیق کا، جو سچ کو مانے. آپ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو مانتے تھے،
ان پر ان کا ساتھ دیتے تھے. ہر جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا. جب بھی جنگ ہوتی تھی تو وہ اپنے مال سے بھی پیسے بھی لیتے تھے اور جنگ میں خود بھی حصہ لیتے تھے. جتنی بھی جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان جنگوں میں اپنے مال سے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہ جنگوں میں جا کر حصہ لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے. جب کوئی وہاں پہ غلام پہلے مکہ مکرمہ میں غلام ہوتے تھے، لوگوں کے پاس لوگ غلام خرید لیتے تھے، پھر ان پہ ظلم کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کرواتے تھے اپنے پیسوں سے. ان میں سے سب سے زیادہ مشہور جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا. ان کا جو مالک ہے وہ ان پر بہت ظلم کرتا تھا، حضرت بلال پر ان کو مارتا تھا، دھوپ میں کھڑا کرتا تھا. تو اس کو آزاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا. ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا. پھر ایک جنگ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اپنا حصہ مال جو ہے وہ جنگ کے لیے پیش کرو، تو مختلف صحابہ کرام مختلف چیزیں لے کے آئے. ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین 4 ہیں، ٹھیک ہے، جو دوسرے خلیفہ ہیں انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان لے کے آگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. ماشاءاللہ. کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ اللہ اور اس کا رسول. ماشاءاللہ. پھر جب ہجرت کے ٹائم پہ جو کافر ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کو کہ تم میرے ساتھ چلو گے. تو حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کبھی کوئی دشمن دائیں جانب سے نہ آ جائے، کبھی ڈر لگتا ہے کوئی بائیں جانب سے نہ آ جائے، کبھی ڈر لگتا ہے کوئی پیچھے والی جانب سے نہ آ جائے، کبھی ڈر لگتا ہے کبھی آگے. اسی طرح وہ دشمنوں سے بچتے بچتے غار ثور میں چلے گئے. کہاں پہ؟ غار ثور میں. غار ثور میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جا کر اپنے جسم کے جو کپڑے ہیں، قمیض، اس کو اتار کے ہر جگہ میں غار ثور کی ہر جگہ میں جا کے اپنے کپڑے جو ہیں وہ لگا دیے، تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم اندر ہیں، غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک جگہ جو پھر بھی بچ گئی، اپنے کپڑے سارے دن لگانے کے بعد بھی ایک جگہ پھر بھی بچ گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جا کر اپنی ایڑی رکھ دی. جب ایڑی رکھی تو کچھ ٹائم کے بعد ایک سانپ آیا اور وہاں پر ایڑی پر آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر اس نے ڈنگ مار دیا، ڈس دیا ان کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں لیٹے ہوئے تھے. تو انہوں نے آواز ہی نہیں نکالی، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اگر آواز نکالوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے. تو اس درد کی وجہ سے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاب دہن تھوک مبارک جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا، تو جس سے وہ ٹھیک ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی نازل کی
اور جس میں فرمایا کہ تم فکر مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. دشمن کیا کریں گے؟ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اس غار میں محفوظ رہے اللہ کی مدد سے. پھر جب ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جتنے بھی وہ مشورے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے سب سے قریبی دوست تھے. حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا ٹائم آیا، جب اس دنیا سے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اس دنیا سے دوسری دنیا میں، تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے. جو مدینہ کے لوگ تھے نا وہ گھبرا گئے. تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطاب فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ گھبراؤ نہیں، اور بتایا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر کے دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. جو ان کی عبادت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی عبادت مت کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو جس کی جو ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی. تو اس طرح سے جو جتنا بھی دو گھبرائے ہوئے تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. پھر ان کے اس دنیا سے جانے کا ٹائم ہو گیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو پیچھے سے پھر جو لوگ ہیں وہ بکھر جائیں گے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا. سمجھ رہے ہو؟ اس طرح پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر ان کے خلاف جنگ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما کر دوسری دنیا میں گئے ہیں ظاہری طور پر، تو حضرت ابو بکر صدیق اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دنیا میں جھوٹے نبی پیدا ہوئے نا، کسی نے کہا میں نبی ہوں، کسی نے کہا میں نبی ہوں، تو ان کے خلاف جنگ کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، کئی لوگوں نے کم کر دیا. زکوٰۃ کا پتہ ہے نا، زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں، رمضان میں بھی دیتے ہیں، اپنے مال کے اوپر جو پیسے ہم دیتے ہیں زکوٰۃ، تو وہ دینا بند کر دیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بھی جنگ کی اور فرمایا کہ جو اونٹ دیتا تھا اور اس کے ساتھ رسی دیتا تھا، اگر آج وہ رسی نہیں دے گا نا تو میں اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک اکٹھا کیا گیا، ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا کیا گیا تھا. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بہت زیادہ کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی دیانتداری کی وجہ سے، ان کی سچائی کی وجہ سے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسی زندگی گزارنے کی تھوڑی سی توفیق دے دے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت ہوگی. ناؤ لیٹس اسٹارٹ آور کویسچن آنسر سیشن. اوکے، تو کویسچن آنسر سیشن کے جو رولز ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. آنسر دو گے تو 1 پوائنٹ، اگر نہیں غلط دیا تو 1 پوائنٹ مائنس. ٹوٹل 8 کویسچن ہے. اوکے، تو سب سے پہلا کویسچن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا تھا؟ چلو دنین آپ بتاؤ. آپ مائک کدھر ہے؟ عبداللہ بن عثمان. ماشاء اللہ دانیال کو نہیں آتا. اوکے، دانیال کا چیلنج ہے بھائی، رحم کر رہا ہے آج. اوکے، 1 پوائنٹ آپ کا ہو گیا. دنین اب
دوسرا کویسچن کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے میں پیدا ہوا ہے؟ اوف، دانیال کی سپیڈ آج زیادہ ہے. ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی کہ بہت کنسنٹریشن سے سنی ہے آج بھی سٹوری میرے بیٹے نے، ماشاء اللہ. اوکے، اور معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں نے مذاق اڑایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا تھا؟ مائک کدھر ہے؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو پھر ایک دم سچ ہے. ماشاء اللہ، بالکل صحیح آنسر. کر لو. دنین کے 2 پوائنٹ ہو گئے ہیں اور دانیال کا بھی 1 پوائنٹ ہے. چلو، چوتھا کویسچن ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سے اس غلام کا کیا نام تھا جن کو آزاد کروایا تھا؟ حضرت کن کو آزاد کروایا تھا؟ کون سے غلام؟ غلام کا نام کیا تھا جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا؟ حضرت کون سے؟ حضرت عمر. حضرت چلو، آپ دونوں کا آنسر نہیں آیا اس کا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کروایا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا سٹوری میں بھی بتایا. اب یاد آیا تھا نا آپ کو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کروایا تھا. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا تھا. لوگ آپ کے پاس کس لیے آتے تھے؟ دانیال دنین نے آپ تو پہلے ہی صلح کروانے کے لیے. ماشاء اللہ. اب آپ کے دونوں کے پوائنٹ ہو گئے ہیں 2-2. کویسچن باقی ہیں 4 ٹوٹل 8 تھے. 4 کویسچن باقی ہیں. اپنا جو مائنڈ ہے اس کو کنسنٹریشن جو ہے اس کی فل فوکس کرو. صرف جو گفٹ ہے وہ ایسے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ کنسنٹریشن کے ساتھ ملے گا انشاءاللہ. 5واں کویسچن، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ بتاؤ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ بتاؤ. ہم ان کے بارے میں جنگ کریں گے. ہم ان کے بارے میں جنگ کریں گے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. ان سے جنگ کریں گے جو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو مطلب نقلی بنتے ہیں. ہم نہ وہ جو مائک پاس رکھ کے، آج کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مائک 1 منٹ دانیال آپ پکڑ لو مائک. اس سے دنین مائک کو نیچے کر دیتی ہے جب اس نے آنسر کرنا ہوتا ہے تو مائک کو اوپر کرتی ہے. آپ مائک کو سینٹر میں رکھنا، اوکے؟ اگر وہ بھی صحیح طرح سے نہیں رکھے گا پھر آپ کی دوبارہ باری آئے گی مائک پکڑنے کی. بہت شوق ہے آپ لوگوں کو مائک پکڑنے کا. اچھا، اور قرآن پاک کس نے اکٹھا کروایا؟ دنین فاطمہ. اکٹھا مطلب کس نے جمع کروایا؟ حضرت چلو دنین کا نہیں حضرت ابو بکر صدیق. ماشاء اللہ، اتنا آسان آنسر تھا، آپ لوگوں کو آ ہی نہیں رہا تھا. ابھی بتاؤ کیا ریشو ہے، کس کے کتنے آنسر ہیں، کس کے کتنے؟ 3 ہو گئے. ابھی 2 کویسچن باقی ہیں، دونوں کے آنسر اگر ایک بندہ دونوں کے آنسر دے گا تو وہ ون کر جائے گا، نہیں تو 9th کویسچن پہ جائیں گے، پھر دیکھیں گے کون ون کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد
کس کو خلیفہ منتخب کیا؟ حضرت سیکنڈ خلیفہ کس کو منتخب کیا تھا؟ بتاؤ بتاؤ. حضرت عمر. ماشاء اللہ دنین آج بھی جیت گئی تو مجھے بہت دکھ ہوگا دانیال پہ. دانیال اب ایک کویسچن اور اس نے آنسر صحیح دے دیا تو وہ جیت جائے گی. آپ پہلے ہی سرپرائز, آپ پہلے گفٹ نہیں لے پا رہے ہو, پتا ہے نا آپ کو. چلو پھر آج ایک اور کویسچن کرتے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے تو آپ کو کس نے کاٹا تھا؟ اوف, دانیال کی سپیڈ زیادہ ہو گئی ہے آج. کاٹا کس نے تھا یہ؟ حضرت کاٹا کس نے تھا جب آپ نے پاؤں ایڑی؟ میں بتا دوں؟ نہیں, پہلے دانیال بتائے. نہیں بتا. اوف کون ہی کاٹا؟ اوکے, ماشاء اللہ. ابھی آپ لوگوں کے دونوں کے جو 4 ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی لاسٹ کویسچن پوچھتا ہوں, جس نے بھی آنسر دے دیا وہ ونر ہوگا اور اس کو ملے گا ایک گفٹ, دوسرے کو ملے گا پاپا کی مرضی کا گفٹ, اور پہلے کو ملے گا اس کی اپنی مرضی کا گفٹ. ابھی دیکھتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ بھئی آج دانیال کو گفٹ ملے, لیکن دنین فاطمہ جو ہے وہ کنسنٹریشن سے سنتی ہے, ماشاءاللہ اس کا دماغ تیز ہے. دانیال آج آپ کا دماغ مجھے تیز نہیں لگ رہا, پتہ نہیں کدھر دھیان ہے. آپ نے صحیح طرح سے پاپا کو نہیں لگ رہا, لیکن اصل میں اوکے پاپا کو نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے جی, پاپا کو نہیں لگنا چاہیے. انشاءاللہ. اوکے, تو آخری کویسچن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹ لیا؟ کیسے؟ جب ان کے اوپر آنسو گرا. ماشاءاللہ. آج کے ونر ہیں محمد دانیال. دنین دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا آنسر اس نے دیا ہے. آج کے ونر ہیں محمد دانیال صاحب. ادھر آ کے پاپا کو ایک حق بھی کرو اور پاری بھی دو. چلو ٹھیک ہے, ابھی آپ کو گفٹ ملے گا, ٹھیک ہے, آپ کی مرضی کا. دنین آپ کو تو کل والا گفٹ پینڈنگ ہے, وہ تو آپ کو اپنی مرضی کا ملنا ہی ہے. آج پھر دانیال کو بھی تو ملنا چاہیے تھا, لیکن اس نے, آپ کو آتا تھا یہ آنسر؟ آتا تھا, لیکن وہ ایسے آج کرنٹ لگ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں, مطلب ایسے کیا تھا تو میں نے, لیکن وہ اس کے کرنٹ بہت تیز ہے آج, ہے نا. چلیں جی الحمدللہ, آج بھی بچوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا. فرسٹ خلیفہ کے بارے میں پتہ چل گیا. جو پہلے 4 خلیفہ ہیں ان کو ہم خلفائے راشدین بولتے ہیں, تو اسی لیے میں نے آپ کو آج فرسٹ خلیفہ کے بارے میں بتایا. تو ہمارا مین موٹیو کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی یور ریئل ہیروز. اور کس سے بچنا ہے؟ گندے فیک ہیرو سے. آئیڈینٹیفائی یور ریئل ہیروز. ان کو بتاؤ بچوں کو ادھر دیکھ کے, آئیڈینٹیفائی یور ریئل ہیروز. اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو, اگر نہیں آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بھی کر دیں اگر اچھی لگتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ بتاؤ پھر, آپ خود ہی بتاؤ. آپ لوگ لائک اینڈ سبسکرائب کریں. اوکے, اور رات کو سونے سے پہلے ہماری سٹوری سنیں, اس سے آپ لوگوں کو ریئل ہیروز کے بارے میں پہچان ہو, اور آپ فیک ہیرو سے دور رہیں. آمین. چلیں اس کے ساتھ میں آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے. میں اپنے بچوں کو جو واقعی ہی ریئل ہیروز ہیں ان کے بارے میں بتا سکوں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.